اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آج انشاءاللہ پہلے ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک 30 تک ترجمہ اور وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ وراودته التي هو بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ آیت نمبر 21، یہ آپ توجہ فرمائیں۔ آیات قرآن کو جب انسان ذرا بار بار دیکھتا ہے اور پھر مزاج پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، لب و لہجہ پہچانتا ہے انسان، تو پھر انسان جب ایک ہی قصے کے شان نزول میں ایک روایت، دو روایت، تین روایت آئی ہوتی ہیں، ایک ہی بات ہے، آیت ہے، اس کے شان نزول کئی بیان ہوئے، انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے ان میں سے کس سے میل کھاتی ہے، اور باقی لوگوں نے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے خود ہی شان نزول کاٹ لی۔ جو اسباب نزول اور شان نزول کی روایات ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بھئی یہ تو بہت مختلف ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے۔ آیت نمبر 21، اب حضرت یوسف کو جو روایات میں آیا ہے، مصر کی پولیس کا جو انچارج تھا اس کا نام پورتیفا یا اس طرح کر کے نام تھا، اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور وہ گھر لے کر آیا اور اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ اس کے دل میں اللہ نے بہرحال کچھ ڈال دیا یوسف کے بارے میں، اس نے کہا کہ اس کا احترام کرنا، گویا اس کو لگا کہ یہ کوئی خاندانی لڑکا ہے، یہ عام لڑکا نہیں ہے۔ یوسف کے خد و خال سے، چہرے سے، ان کے انداز سے اس کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا احترام کرنا، ورنہ وہ نہ کہتا، کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کا احترام کرنا؟ غلام لا کے دیا ہے، ملازم ہے، ایسے کام لینے، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے گا۔
لیکن اس نے کہا کہ اس کا احترام کرنا اور امید ہے کہ یہ ہمیں بڑا فائدہ دے گا اور شاید ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اس کی اولاد نہیں تھی، یعنی اس کو اتنے اچھے لگے حضرت یوسف. آیت نمبر 21 وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، جس شخص نے یوسف کو مصر سے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کے مقام کا احترام کرنا. اب یہ جملہ دیکھیں آپ، اس کا مطلب ہے کہ وہ عام نہیں سمجھ رہا، عام بندہ نہیں سمجھ رہا حضرت یوسف کو. اس کے مقام کا احترام کرنا، معزز رکھنا اس کو. عسیٰ ان ینفعنا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا. ممکن ہے، یہ مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن عسیٰ کسی چیز کے واقع ہونے کے قرب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اتنا پیارا لگ رہے تھے یوسف اس کو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین میں امکانات فراہم کر دیے، وسائل فراہم کر دیے. مکنّا یعنی وہی وسائل مل جائیں، جو تنگیاں ختم ہو جائیں، ہر چیز مہیا اور میسر ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طرح ہم نے، بھائیوں نے کیا چاہا تھا یوسف کے، اور ہم نے اس طرح یوسف کو اس سرزمین میں تمکنت دی. یہاں ترجمہ کیا ہوا ہے تمکنت، یعنی وہی آسانیاں کر دی، اس کے لیے ہر چیز فراہم کر دی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں. یعنی ہم سب کرنے والے ہیں یوسف کے ساتھ، یہ سب ہم اس لیے کر رہے تھے تاکہ آہستہ آہستہ یوسف پر اپنی نعمتوں کو تمام کریں، جیسا کہ خواب میں حضرت یوسف نے دیکھا تھا. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، یعنی جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے. یہ آیات جو ہیں ایک مومن کو بہت تسلی میں لے آتی ہیں، اطمینان میں. جس پر مشکلات ہو، جس کے خلاف چالیں چلی جا رہی ہوں، مومن کو اطمینان میں لے آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے. تو چال چلنے والوں نے کیا کیا یوسف کے ساتھ؟ پھینک دیا کنویں میں، اور اللہ نے اسی کنویں کے ذریعے یوسف کو یہاں پہنچانا تھا. یعنی وہ جو بظاہر مصیبت دکھائی دے رہی تھی، بظاہر وہ اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کا مقدمہ تھا. یہاں پہ توجہ فرمائیں. یوسف کو پہلے سے یہ بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. توجہ فرمائیں. یوسف کو پہلے ہی خواب آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دینے والا ہے. حضرت یعقوب نے اس خواب کی تعبیر بھی بتا دی تھی، لیکن وہ چیزیں جو بتائی گئی تھی ان کے لیے یوسف کو کچھ مشکلات سے گزرنا ضروری ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس میں پہلی مشکل کیا؟ بھائیوں کا کنویں میں پھینک دینا، پھر غلام بنا کر بیچا جانا. یہ مقدمہ ہے، یہ راستہ ہے جس راستے سے یوسف کو وہ مقام ملے گا جس کا اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، یعنی خواب میں بتا دیا، اور اللہ کے نبی یعقوب نے اپنے بیٹے کو تعبیر بتا دی. بالکل اسی طرح، خوب توجہ فرمائیں، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. روایات کے مطابق، شیعہ سنی روایات کے مطابق، کہ یہ میرا حسن اور یہ میرا حسین جنت کے جوانوں کے سردار. لیکن اس سرداری کے لیے انہوں نے کچھ مراحل سے گزرنا ہے. امام حسن کی مظلومیت دیکھیے، اپنے کہہ رہے ہیں مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. ابھی امام حسن علیہ السلام کی ولادت
قریب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اتفاق سے یعنی میں نے یہ بات کی ہے تو میرا ذہن ادھر بھی چلا گیا کہ یہ مناسبت بھی قریب ہے. تو بہت اس اعتبار سے مظلوم ہے کہ اپنے بھی اعتراض کرتے تھے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس قدر سخت ڈیسیجن لینا پڑا تھا. تو یہ سختی برداشت کرنا یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے اس مقام پر فائنلی پہنچیں گے جس کا بتایا گیا. اور اسی طرح باقی جتنی بھی جگہ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین یا سیدۃ النساء اہل الجنہ. اللہ کے نبی روایات کے مطابق کیا فرماتے ہیں؟ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور جنت کی عورتوں کی سردار چاہے کہو چاہے عالمین کی عورتوں کی سردار کہو ایک ہی بات ہے, کیونکہ جتنی اچھی عورتیں ہوں گی سب جنت میں ہوں گی. ان کے اوپر درجہ ہے جناب فاطمہ کا, اور جو بری ہوں گی وہ تو ہوں گی جہنم میں, ان کا تو درجہ اوپر ہو نہیں سکتا. جو درجات والی ہیں وہ جنت میں ہوں گی. لہذا دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے, چاہے کہا جائے سیدۃ نساء اہل الجنہ چاہے کہا جائے سیدۃ نساء العالمین, کوئی فرق نہیں, دونوں ایک ہی. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے بی بی کو کچھ مراحل سے گزرنا ہے, اور وہ مراحل مقدمہ بنیں گے. وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت, وہ اس کے راستے میں آنے والی مشکلات, وہ سبب بنے گی کہ وہاں پہنچے. اس بات کو سمجھیے. اور آپ روایات میں سنتے بھی ہیں کہ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ چھوڑ رہے تھے, مدینہ سے روانہ ہونے والے تھے, تو جب اپنے نانا کی قبر سے الوداع کے لیے آئے, آخری گویا کہ حاضری دینے کے لیے, تو نیند کا غلبہ ہوا اور کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی. خواب میں اس روایت کے مطابق خواب میں اپنے جد کو دیکھا, رسول اللہ کو دیکھا. اللہ کے نبی نے بہرحال دونوں میں گفتگو ہوئی, تو امام حسین نے فرمایا نانا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں, میں یہاں نہیں رہنا چاہتا, مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. تو اس روایت میں کیا بیان کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ حسین آپ کے لیے اللہ کے پاس ایک بہت بڑا مقام ہے, اور اس مقام کے لیے آپ کو کربلا جانا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ علم خدا میں کچھ چیزیں ہیں اور وہ ان کو پہلے اعلان کر دیتا ہے, لیکن جس کے لیے اعلان کرتا ہے اس کو ان مراحل سے گزر کر, اپنے اختیار سے ان مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچنا ہوتا ہے. لہذا اگر ہم کہیں کہ جو روایت پڑھتے ہیں ہمارے اپنے مکتب اہل بیت کی روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی نے بی بی سے فرمایا بیٹی اس پر تکیہ مت کرنا کہ تو میری بیٹی ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال لے کر آنا. حالانکہ سیدۃ النساء العالمین اسی نبی نے اپنی زبان سے کہا ہے. تو ان دونوں باتوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ نے وہ نعمت عطا کرنی ہے بتا دیا, اور گویا وہ ہیں, لیکن اس دنیا میں جو خدا کے راہ پر چلنا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے اور جو کچھ پیش آئے اس پہ صبر کرنا ہے, یہ راستہ گزرنا ضروری ہے, یہ عمل اور یہ محنت اور یہ زحمت ضروری ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے فائنلی. واللہ غالب علی امرہ, اور اللہ اپنے امر میں غالب ہے, وہ کر کے رہتا ہے. تم نے کیا چال چلی یوسف کے بھائیوں نے, اللہ کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا, ہوگا وہ جو اللہ نے پلان کیا, اور تمہارا پلان دشمنی کا پلان یوسف کی خیر کا مقدمہ بن جائے گا, یوسف کی بہتری کا مقدمہ بن جائے گا. واللہ غالب علی امرہ, اور اللہ اپنے امر میں غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اس بات کا. وہ اللہ پر اعتماد نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں سارا کچھ ہم نہیں کرنا ہے, لہذا
کبھی کبھی پھر حلال کو چھوڑ کے حرام میں جمپ کر جاتے. حالانکہ اگر اللہ کی بتائی ہوئی حلال کی لمٹس میں رہیں اور توکل اللہ پر ہو، اللہ غالب علی امر، اللہ اپنے امر پر غالب ہے. سورۃ الطلاق میں وہ جو آیات ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا تو ہے ہی آزمائش، پھنس گئے ہو، گر گئے ہو، یہ آزمائش تمہیں آزمانے کے لیے آئی ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا، کرتے کیا ہو تم. اگر تقوی اختیار کرو گے اور کوئی حرام رستہ اس مشکل سے نکلنے کا تمہیں دکھائی دے رہا ہے، نہیں اس طرف جاؤ گے، اللہ کہہ رہا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا. یہ میری بات توجہ سے سنیے، اس سے اللہ کی مراد کیا ہوتی ہے. اللہ کے ہاں دنیا کی کامیابیاں ان کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، دنیا کی دنیاوی کامیابیاں اللہ کے پاس کوئی خاص ویلیو نہیں رکھتی، بلکہ مومن اپنے صحیح ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کے مرحلے گزار کے پہنچ جائے، اللہ اس کو نجات کہتا ہے. اگر کوئی انسان اپنی تیزی مکاری سے ہیرا پھیری کر کے حرام طریقے سے کسی اپنے مسئلے کو حل کر لیتا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. بہت ساری روایات ہیں، مثلا مولا سے ایک فرمان نقل کیا گیا کتب میں، جس کے مطابق مولا فرماتے ہیں کہ وہ عزت نہیں ہے جس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دائمی رسوائی ہو. دنیا میں تم نے چکر چلا کے نام بنا لیا، لوگ کہتے ہیں جی بڑی شخصیت ہے، بڑی پرسنالٹی ہے، واہ واہ کرتے ہیں، اور تم نے راستہ وہ طے کیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. فرمایا وہ عزت نہیں ہے جس کے بعد دائمی رسوائی ہو، اور برعکس وہ رسوائی، لوگوں کا تانے دینا، لوگوں کا برا بھلا کہنا، وہ رسوائی نہیں ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں دائمی عزت ملے. بس اللہ کے نزدیک اور اللہ کے ان بزرگوار بندوں کے نزدیک ایک ہی رائے ہے، اور وہ ہے اصل کامیابی. مولا نے دنیا میں نہیں فرمایا فزت و رب الکعبہ، دنیا کے معاملات میں جب سر پہ ضرب لگی ہے جس سے شہادت ہونی ہے، وہاں فرمایا فزت و رب الکعبہ. اور خطبہ شعبانیہ میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اس دفعہ بھی، وہاں پہ جیسے ہی مولا علی نے ایک سوال کیا تھا رسول اللہ سے اس روایت کے مطابق، اور اللہ کے نبی نے اس سوال کا جواب دیا، تو ساتھ ہی رونا شروع کر دیا، گریہ طاری ہو گیا اللہ کے نبی پر. تو حضرت علی نے سوال کیا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا علی میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ اس مہینے میں آپ کا خون بہایا جائے گا، اور اولین اور آخرین کا شقی ترین آپ کے سر پہ ضرب لگائے گا، اور آپ کے محاسن، آپ کی داڑھی اور آپ کا سر کے بال خضاب ہو جائیں گے آپ کے خون سے. کیا سوال کیا تھا مولا علی نے؟ مولا نے سوال کیا تھا اس وقت، اور کچھ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میں بچ جاؤں اس کی ضرب سے. پرواہ ہی نہیں تھی ان کو. وہ تو ہم دنیا پرستوں کو پرواہ ہوتی ہے. جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے آخرت کی طرف توجہ ہوتی جاتی ہے. بندے کو پرواہ نہیں ہوتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہاں دنیا میں اپنی محنت کرتا ہے نہ کہ دنیا چھوڑ دیتا ہے. دنیا میں محنت کرنا، کمانا، یہ سب ذمہ داری ہے جس بھی شعبے میں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس شعبے میں مومن آگے ہو، یہ ایک الگ داستان ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دینی ہے، صرف آخرت کی سوچنا، یہ باطل ہے، واضح باطل ہے یہ. لیکن دنیا کے معاملات کی اہمیت اس کے لیے کم ہو جاتی ہے، آخرت کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے. جیسا کہ مولا علی نے کیا سوال کیا رسول اللہ سے؟ فرمایا جب مجھے ضرب لگے گی میرا دین سلامت ہوگا اس وقت. بہت ساروں کو تو شاید سمجھ ہی نہ آئے کہ مولا علی بھلا یہ کیوں کہہ رہے، مولا کو یہ کہہ رہے کیا ضرورت ہے. یہی تو بات ہے نا. جب
غلوف کے جراثیم زیادہ ہو جائیں پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اگر آپ قرآن والا دین دیکھیں اور اہل بیت اطہار کی سیرت، ان کی دعائیں دیکھیں، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیوں ہے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیوں مولا کی آپ مناجات دیکھیں، آہ من قلت الزاد و طول السفر، آہ بھرتے ہیں مولا. حضرت ابراہیم کا لقب آیا قرآن میں اواہن، آہیں بھرنے والے، یعنی آہیں بھر بھر کے روتے تھے اللہ کے سامنے. ابراہیم کون سا ابراہیم جس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم پوری امت، ایک فرد نہیں تھا، پوری امت تھی. اتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن وہی ابراہیم اللہ کے سامنے آہیں بھرتا ہے، روتا ہے، گریہ کرتا ہے. اسی طرح علی اپنے ان مقامات کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ آہ من قلت الزاد و طول السفر، آہ کر رہے ہیں کہ کتنا طولانی سفر ہے اور علی کے پاس زاد راہ کم ہے. یہ تصویر علی کی، علی کے کسی ماننے والے میں گناہ کی جرت پیدا ہونے دے گی؟ علی کے نام پر کتنی خرابیاں کرتے ہیں نا بعض لوگ. یہ میرے مولا کی تصویر کہ جو جنہوں نے بیان کیا، دو آدمی تھے، کہتے ہیں ہم رات کو جا رہے تھے، کوفہ میں رات کا اندھیرا تھا، ہم نے دیکھا کہ کوئی آہستہ آہستہ بول رہا ہے، رو رہا ہے اور دیوار کا سہارا لے کے چل رہا ہے، اور اس کی آواز آ رہی تھی آہ من قلت الزاد و طول السفر، آہ ہے سفر کے طول پر اور زاد راہ کی کمی پر. اور کہتے ہیں کہ ہم جب نزدیک ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تھے. یہ علی کی تصویر کسی علی کے ماننے والے کے دل میں گناہ کی جرت پیدا ہونے دے سکتی؟ علی یہ کہہ رہے، لیکن جن کے دماغوں میں دوسری چیزیں بھر گئی ہوں، کہتا ہے یہ جھوٹی روایت ہے، مولا اس طرح کرے. دعائے کمیل مولویوں نے خود گھڑی ہے، اتنا کمزور مولا ایسے گڑ گڑا کے اللہ سے باتیں کر رہے. یہ پرابلم ہے جو غلوف کی وجہ سے درپیش آتا ہے، اور پھر ان کے نام پر گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم تمہاری تو بخشش پکی ہے، ہم تو کچھ نہ کریں. اس لیے اللہ کے نبی نے، چاہے مولا علی کی آپ مناجات دیکھ لیں، چاہے رسول اللہ کا وہ فرمان دیکھ لیں کہ اے بیٹی فاطمہ اپنے اعمال ساتھ لے کر آنا، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ان ہستیوں کی وجہ سے گمراہی نہ لوگ پھیلانا شروع کر دیں کہ اللہ کا قانون ہر ایک کے لیے مساوی ہے، چاہے نبی کا بیٹا ہو، چاہے نبی کی بیٹی ہو، چاہے نبی کی بیوی ہو، کوئی استثناء نہیں. ہاں اللہ اپنے علم سے خبر دے دیتا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور اس میں حکمت ہوتی ہے کہ امت جان لے کہ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا ہستی ہیں. امت جان لے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہے. یہ حکمت ہوتی ہے. لیکن دوسری چیز اپنی جگہ پر ہے کہ وہ راستہ بھی طے کرنا ہے اللہ کی اطاعت کا، مشکلات برداشت کرنے کا، صبر کرنے کا، کہ جو اسوہ بن کے رہ جائے. اور تبھی کہا گیا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور وہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. پس اللہ اپنے امر پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی اس پر توجہ نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا، پھر خرابیاں کرتے ہیں. لیکن جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اللہ کی لمٹ ہے، یہ کراس نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں، نہ ملے. لیکن وہ جو آگے ہے وہ نہ ضائع ہو جائے، اللہ سے ملنے والا جو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے کہ ہم نجات دے دیتے ہیں، اس کا ضروری مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں نجات دے. ہو سکتا ہے امام حسین کی طرح کربلا میں ذبح کر دیے جائیں، بچے بھی ذبح کر دیے جائیں، لیکن کسی کی جرت ہے کہ وہ کہے کہ حسین کو نجات نہیں ملی. حسین ان میں نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، حسین کے ساتھی ان میں نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. حسین ہی نجات دینا یعنی کامیابی سے
سرفراز کر دینا۔ تو حسین وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نشوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اللہ نے گرفت میں لے لیا، عین اس وقت گرفت میں لیا ہوا تھا۔ چونکہ قرآن بتاتا ہے ہم راستے کھول دیتے تاکہ یہ اور نشے میں غرق ہو اور پھر ہم اکٹھا ہی نہیں پکڑے، جبکہ حسین اور حسین کے ساتھی اور اس قافلے کے اسیر، جس کو دنیا کی آنکھ کیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن جب امام حسین کی بہن سے سوال ہوتا ہے سلام اللہ علیہا، تو وہ کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، اللہ نے ہمیں چنا اس کام کے لیے، اور کسی میں یہ صلاحیت نہیں دیکھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں چنا، ہمارے اندر وہ صلاحیت دیکھی، وہ قابلیت دیکھی، ہمیں چنا۔ تو یہ پہلے مقام بتا دیا جانا، اس کی حکمت یہ ہوتی ہے، اور مومن اللہ پر جب توکل کرتا ہے، اپنی محنت کرنے کے بعد حلال کا چھوڑ کر حرام کی طرف نہیں جاتا، چونکہ ادھر جاتا وہی ہے جس کے لیے دنیا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لہذا آخرت کا سودا کر لیتا ہے اس معاملے میں۔ مومن ایسا نہیں کرتا۔ یہ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کا جب رویہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کی اطاعت کریں تو اللہ تعالیٰ سرپرستی فرمائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 22، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اشد یعنی اپنی اس شدید عمر کو جس میں عروج پہ ہوتی ہے ہر چیز، جب اپنی جوانی نوجوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکماً وعلما، حکم یعنی دانائی سے فیصلہ کرنا، جسے حکمت کہتے ہیں، دانائی سے ڈیسیجن کرنا، وعلماً کا معنی واضح ہے علم کا، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، یعنی اللہ نے عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم محسنین کو۔ محسن یعنی نیک کام کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ اب حضرت یوسف کی داستان کا ایک اور انسان کے دلوں پر اثر کرنے والا قصہ کہ کس طرح حضرت یوسف گناہ سے بچتے ہیں۔ آیت نمبر 23، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں اپنے نفس سے منحرف کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ اب آپ دیکھیں عورت کون ہے؟ مالکن ہے، اور جس کو وہ بہکانا چاہتی ہے، اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، وہ غلام ہے، اور دونوں ہر وقت ایک ہی جگہ پر ہیں۔ دین اسلام میں عورت اور مرد، نامحرم عورت اور نامحرم مرد کو اکیلے تنہائی میں اکٹھا ہونے سے منع کیا، مکروہ کہا گیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب دو ہوتے ہیں، ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت ہو، تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، ابلیس ہوتا ہے، کہ جو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ماحول، ایسی محافل، ایسے ماحول جہاں پر گناہ کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، ان سے پرہیز کرے۔ اسلام ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ تو اب یہ غلام تھے، اس کے گھر میں تھے، اور وہ عورت ان کو اب بار بار کبھی اشارے کرتی، کبھی کوئی ادا دکھاتی، کیا کرتی خدا بہتر جانتا ہے، لیکن یہ اس مراودہ جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس نے ہر طریقے سے کوشش کی یوسف کی توجہ اپنی طرف کروائے، اور آخر جب کامیاب نہ ہو سکی تو کیا کیا؟ اس نے یوسف کو بلوا کر دروازے بند کر دیے، یعنی اس حد تک وہ اپنے ارادے میں آگے بڑھی ہوئی تھی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور سارے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی آ جاؤ میری طرف، یوسف سے۔
قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک میرے رب نے مجھے بڑا اچھا مقام دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یہ زلیخا کی پکار کا جواب دیا حضرت یوسف نے اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، یہ وَلَقَدْ تاکید کے لیے، اور یقینی بات ہے، یقینی ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یعنی اس کا دل کھنچ رہا تھا یوسف کی طرف۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی کر بیٹھتے قصد اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ یہ وہ چیز ہے، وہ رب کی برہان کیا تھی خدا بہتر جانتا ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ عصمت کا نام دیتا ہے، کہ اپنے نبیوں کو گناہ کی طرف جانے سے بچا لیتا۔ اس آیت سے انسان کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ نامحرم عورت اور نامحرم مرد کا قرب کتنا خطرناک ہے، کہ گویا اللہ نے خصوصی طور پر اپنے نبی کو محفوظ رکھا، ورنہ اس ماحول میں جو عام بولا جاتا ہے کہ اگر آگ کے قریب رکھا جائے گھی کو تو اس نے پگھلنا ہی پگھلنا ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان جو اللہ نے اٹریکشن اور جذابیت رکھی ہے وہ بہت بڑی حکمت ہے اس کی، کیونکہ اس عورت اور مرد کی آپس میں جو انس ہے اور محبت ہے، اسی کی وجہ سے ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے، لیکن اس کا حرام طریقہ بھی ہے، اس کا حلال طریقہ بھی ہے، اور لہذا اس حرام کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب دین اسلام میں ان چیزوں کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے کہ جو انسان کو اس گناہ کی طرف لے جائیں۔ لیکن یوسف مجبور تھے اس گھر میں رہنے پر، اور وہ عورت بار بار ہر طریقہ اپناتی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں گویا بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ اتنا سخت مرحلہ تھا کہ ان کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی خواہش، چونکہ وہ بھی بشر ہے۔ یہ حکمت ہے بشر کو بشر کا رہنما بنانے کی۔ اگر ان کے دل میں خواہش ہی نہ ہو تو پھر یہ امتحان کیسا؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ امتحان کیسا؟ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، آخری رسول سے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد، اب جو آپ کی بیویاں ہیں اس کے بعد عورتیں آپ پر حلال نہیں ہیں، ولا ان تبدل به من، اور نہ یہ کہ آپ ان کو بدل کر اور لے لیں، یعنی ان کے ہوتے ہوئے اور نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک کو آپ مثلا طلاق دے دیں اور ایک اور کر لیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ عورتوں کا حسن ایسا ہو کہ آپ کو اپنی طرف کھینچے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ رسول اللہ کے اندر یہ فیلنگ، یہ احساس موجود ہے، اگر نہ موجود ہو تو وہ جن میں موجود ہے وہ قیامت کے دن اعتراض کریں گے کہ ہم نے تو یہ طاقت تھی پھر روکا خود کو گناہ سے، لیکن ان کی کیا برتری ہے جبکہ ان کے اندر یہ احساس اور خواہش ہی نہیں تھی۔ لہذا فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا ان عورتوں کا حسن آپ کو کھینچے اپنی طرف، اچھا لگے، آپ اب اور شادی اور نکاح نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ یوسف کے اندر بھی وہ خواہش ہو جاتی اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیں، ماحول ایسا بن گیا تھا وہاں پر۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور اسی طرح ہم نے کیا تاکہ ہم برائی کو اور بے حیائی کو یوسف سے پھیر دیں، دور کر دیں۔
انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے خالص کر دیے گئے بندوں میں سے تھے، ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اب جب یہ ہوا، یوسف بھاگے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو اب حد سے آگے بڑھ رہی ہے، تو یوسف بھاگے باہر نکلنے کے لیے، فرار کے لیے، وہ بھی پیچھے بھاگے۔ واستبق الباب، اور دونوں بھاگے دروازے کی طرف۔ حضرت یوسف بھاگ رہے تھے دروازے کی طرف، وہ تو ان کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی۔ کیا مطلب؟ پکڑنا، روکنا چاہتی تھی۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کی قمیض پیچھے کی جانب سے پھاڑ دی۔ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کیا دیکھا؟ اس عورت کا شوہر کھڑا ہے۔ سیدہا، اس کا سید یعنی اس کا سردار، یعنی اس کا شوہر۔ دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اب یہ مکار عورت کیا کرتی ہے؟ فوراً عورت ہونے کا فائدہ اٹھایا، اسے الزام یوسف پہ لگا دی۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ جس نے کیا ہو، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ یا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے اور یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے۔ سزائیں بھی سجیسٹ کرنا شروع کر دیں، جیسے یہ کنفرم ہے کہ یوسف نے غلط کام کیا۔ مکر ایسا ہوتا ہے جب مکر کرنے پہ عورتیں آتی ہیں، البتہ مرد بھی مکار ہوتے ہیں، لیکن اس نے فوراً بات پلٹا کر حضرت یوسف پر الزام لگا دیا۔ آیت نمبر 26 میں حضرت یوسف کیا فرماتے ہیں؟ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف فرمایا اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی آپ سے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہاں پر کوئی اور شخص بھی موجود تھا اس کے ساتھ، یا بعض میں ہے کہ بچہ تھا وہ بول پڑا، جو بھی تھا، قرآن کے لفظ یہ کہ اس عورت کے اہل میں سے، اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ گواہی کیا دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر اس عورت کی قمیض، زلیخا کی قمیض، اگر یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت سچ بول رہی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے آمنے سامنے تھے۔ اور اگر تو پھر یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ 27 وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیض پشت سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچا ہے۔ آیت نمبر 28 فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور جب اس نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی، قال انہ من کیدکن، اس نے کہا کہ یقیناً یہ تمہاری عورتوں کی چالوں میں سے، تم یہ چالیں چلتی ہو جب ناکام ہو جاتی ہو اپنے غلط ارادے میں۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ اتنا مکر کر رہی ہے۔ عورت جب اپنے عورت ہونے سے فائدہ اٹھانے پر آ جائے، بڑے بڑے ہل جاتے ہیں۔ ایک عورت کو خط دے کے بھیجا رسول اللہ کے زمانے میں مکے والوں کو رپورٹ پہنچانے کے لیے، اللہ کے رسول کو اطلاع دے دی اللہ نے، تو اللہ کے رسول نے مولا علی کو بھیجا اور ساتھ کسی اور کو کہ اس عورت سے وہ خط نکال کے لاؤ۔ مولا گئے وہاں پر، تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، اب تھی عورت تھی، مجھے کیا کریں گے؟ تو مولا نے کہا خود نکال کے دے دو،
ورنہ وہ کروں گا کہ تمہیں، یا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، مولا نے اس کو بتا دیا کہ اگر تم نہیں دو گی تو میں حکم کو جاری کروں گا، پھر یہ میں نہیں دیکھوں گا عورت کھڑی ہوئی ہے۔ لہذا بعض مقامات وہ آتے ہیں جہاں پہ کوئی بڑا مسئلہ درپیش آ جائے، وہاں پہ پھر یہ نہیں کہ ویمن رائٹس ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہو، وہ پاکستان کا کوئی راز لے کے جا رہی ہو اور اس طرح چھپایا ہو کہ مناسب نہ ہو، مثلاً تلاشی، تو کیا کیا جائے گا؟ عورت کا احترام ہے، آپ لے جائیں، کوئی بات نہیں، ہم مجبور ہیں۔ عورت کا احترام کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، نہیں، کوئی طریقہ اپنایا جائے گا، اس خیانت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ ضمناً میں نے عرض کر دیا، چال قرآن میں گویا اس عزیز مصر کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری چال بڑی سخت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 29، یوسف اعرض عن ھذا، پھر اس جس نے یوسف کو خریدا تھا اور یوسف کو اچھے بھی لگتے تھے، اس کو کہنے لگا، یوسف آپ اس سے درگزر کریں۔ ظاہر ہے اس کو یہ تھا کہ بات نکلے گی تو بدنامی ہو جائے گی، میری بیوی نے یہ حرکت کر دی، اور یوسف غلام تھے اس کے، میرے گھر میں یہ حرکت ہو گئی ہے، یہ شوہر کے لیے بڑی بدنامی کی بات ہے، بڑی انسلٹ کی بات ہے۔ تو اس نے حضرت یوسف سے کہا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، واستغفری لذنبک، اور اس عورت سے کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگ، اپنے گناہ سے استغفار کر، انکی کنتی من الخاطئین، یقیناً تو خطا کاروں میں سے تھی، تو نے خطا کی۔ لیکن وہ باز نہیں آئی، اس کو اپنی انسلٹ، شوہر کے سامنے تو مکر کر رہی تھی، لیکن بعد میں کل آئے گا، اس کو اپنی انسلٹ نہیں برداشت ہو رہی تھی کہ اس نے کیوں نہیں مجھے لفٹ کرائی، اس کی مجال کیا ہے کہ نوکر ہو کے میں اس کو کہوں اور یہ مجھ سے دور ہو، اس کو یہ غصہ تھا۔ آیت نمبر 30 آج کے لیے یہ آخری آیت ہے۔ اب ہوا کیا، بات نکل گئی شہر میں کہ عزیز مصر کے گھر ایسا واقعہ پیش آیا۔ اب عورتوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، اور اگلی آیات ہمیں بتائیں گی کہ یوسف کو اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کو عورتوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا۔ اب ان عورتوں نے ایک مکر کیا، اور مکر کیا تھا، انہوں نے زیادہ باتیں شروع کی تاکہ دیکھے تو صحیح وہ لڑکا ہے کون جس پہ یہ عاشق ہوئی، اور باتیں کیا شروع کی، باتیں شروع کی کہ لو جی مصر کے عزیز کی بیوی اپنے نوکر پہ عاشق ہوگی، توبہ توبہ توبہ، چلو کسی اپنے لیول کے بندے سے ہوتی پھر بھی باتیں کرنے والی، ایک نوکر پہ، غلام پہ اتنی گھٹیا حرکت کر دی اس نے، یہ باتیں شروع کر دی۔ وقال نسبۃ فی المدینہ، اور شہر کی کچھ عورتوں نے کہا، کہنے لگی، امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے ارادے سے اس سے پھسلانا چاہتی ہے، اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، قد شغفہا حبا، اس کی محبت اس کے دل میں اتر گئی ہے، یعنی یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی غلام کے ساتھ۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم تو یہ دیکھ رہی ہیں کہ بڑی کھلی گمراہی میں یہ عورت ہے۔ وہ جو میں نے عرض کیا، اتنے مناسب جملے نہیں ہیں، کیوں گمراہی میں دیکھ رہی ہیں؟ غلام پر عاشق ہو گئی ہے، کس کی بیوی اور کہاں جا کے گری ہے؟ یہ کر رہی کس لیے تھی؟ اصل میں یوسف کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ہے کون، چونکہ خود جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ خود بڑی شان و شوکت والی تھی، اور خود بڑے مقام والی تھی، بڑے تکبر والی تھی۔ ان کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ بندہ ہے کیا چیز کہ جس پر یہ اتنی عاشق ہو گئی ہے کہ اس نے یہ حرکت کر دی ہے، اس کے بس سے باہر نکل گیا۔ تو وہ دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ ان کا مکر، قرآن نے اس بات کو ان کا مکر کہا ہے کہ جب زلیخا نے ان کے مکر کے بارے میں سنا تو کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں
کہ وہ کون ہے، تمہیں دکھاتی ہوں میں۔ تو انشاءاللہ کل کی آیات میں اس کا ذکر آئے گا۔ آیت نمبر 30 پر آج کے درس کو ہم تمام کرتے ہیں۔